اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وان كنتم ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرات وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثل يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے یہ سورہ بقرہ کی 21 سے 29 تک آیات تلاوت کی اور اب اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ لوگوں، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے میںہ برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے، پس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ، اور تم جانتے تو ہو اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اس طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو، لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو، ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی، اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اس بات سے عار نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز مثلا مکھی مکڑی وغیرہ کی مثال بیان کرے، جو مومن ہیں وہ بیان کرتے
یہ وہ یقین کرتے ہیں وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کی مراد ہی کیا ہے؟ اس سے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور گمراہ بھی کرتا تو نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے، جو اللہ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز یعنی رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کافرو، تم اللہ سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو؟ جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کیں، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ یہ ان 21 سے 29 آیات کا ترجمہ تھا۔ اب اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ یہاں سے یہ جو ہے تیسرے رکوع تک ہیں یہ آیت، پچھلے 2 رکوعات میں اہل ایمان، کفار اور منافقین کی نشاندہی کے بعد تینوں گروہوں یعنی تیسرے رکوع میں اکٹھے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، یعنی تینوں گروہوں کو یہ اللہ تعالیٰ اس رکوع میں خطاب کر رہا ہے، جس میں دین اسلام کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اے بنی نوع انسان، بے راہ روی سے بچنے کے لیے اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ یہی مقصود تخلیق انس و جن ہے۔ دین اسلام کی دعوت کو نہ ماننے والے لوگ اسی دلیل پر قائم تھے کہ ان کے آباء و اجداد کا یہی راستہ تھا جس پر وہ قائم ہیں۔ اللہ ان کی دلیل کو رد کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم بھی مخلوق ہو، تمہارے اجداد بھی اللہ کی مخلوق تھے۔ ہو سکتا ہے جیسے آج تم جاننے کے بعد بھی دعوت اسلام قبول نہیں کر رہے ہو، اسی طرح تمہارے اجداد نے بھی نہ مانا ہو۔ اس لیے اپنے بے راہ رو اسلاف کی روش پر چلنے کی بجائے یہ دیکھو کہ حق کیا ہے، یقیناً وہ دین اسلام کی دعوت ہے۔ حق کو مانو تاکہ تمہاری نجات ہو سکے۔ اللہ کی بندگی اور اس کے احکامات کی بجاوری میں ہی عذاب سے بچنے کا واحد راستہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تمام بنی نوع انسان کو اپنی نشانیوں اور اختیارات جتاتا ہے۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے زمین کو ہموار کیا، آسمان سے پانی برسایا، اور پانی کے ذریعے زمین سے تمہارے لیے خوراک، پھل اور اناج کی صورت میں پیدا کیا جو کوئی غیر اللہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے انجانے میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ۔ اگر تم واقعی قرآن کے علم اور تعلیم پر شک کر رہے ہو جو اس نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے، تو تم اپنے باطل عقیدے کو حق ثابت کرنے کے لیے سارے مددگاروں، شاعروں، ادیبوں اور شیطانوں کو بلاؤ، اور اس جیسی ایک صورت، اس سے پہلے ایک صورت تو گزری ہے سورہ الفاتحہ کی طرف اشارہ ہے، لے آؤ، یعنی اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ پھر اگر تم نہ لا سکے، اللہ چیلنج دے کر مہر ثبت کر رہا ہے کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر، معدنی کولا اور پتھروں سے تراشے ہوئے بہت، یہ پتھر جو ہے نا یہ ان کی وضاحت ہے۔ انسان اور پتھر بنیں گے جو تم جیسے کافروں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔ اس کے برعکس اہل ایمان کے لیے جنت کی بشارت ہے جس میں انہیں رہنے کے لیے ابدی سہولیات اور آسانیاں ہوں گی۔ صاحب ایمان کو پختہ یقین ہے کہ انہیں جنت اور کفار کو ہمیشگی جہنم کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ کفار قرآن کے کسی بھی چیلنج کو قبول نہ کر سکے، لیکن وہ خواہ مخواہ بے سر و پا اعتراضات اٹھاتے رہتے تھے۔ اس لیے اللہ نے ان حقیر لوگوں
یعنی کفار اور مشرکوں کے لیے کی حقیر ترین مخلوق مچھر سے مثال دی ہے، جیسے سرکش اور متکبر منکرین تلملا اٹھے، جو ان کی سرکشی اور گمراہی میں اضافے کا باعث بنا، جبکہ اہل ایمان مچھر سے اہل ایمان کا اس مثال سے ایمان اور مضبوط ہوا۔ یہی کفار فاسق و فاجر اس عہد شکنی کرنے والے ہیں جو انہوں نے سب بنی نوع انسان کے ساتھ عالم ارواح میں میثاق کے دن اللہ رب العالمین کے سوال الستو بربکم کے جواب میں بلا کہہ کر کیا تھا، اور عالم اجسام مادی دنیا میں اللہ کو رب اور حاکم اعلیٰ ماننے کی بجائے خود رب اور حاکم بن بیٹھے۔ ان کا یہ باغیانہ رویہ اللہ رب العالمین اور بندے کے تعلق کو توڑنے کے مترادف ہے۔ یہی باغی اور فسادی لوگ یعنی کفار اور مشرک خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اللہ ان عہد شکنوں سے ڈانٹ کے لہجے میں پوچھتا ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو کہ تم مردہ تھے، عالم ارواح میں سوال دیا گیا، یعنی یہ مردہ کی کیفیت تھی، پھر تمہیں زندہ کیا، عالم دنیا میں بھیجا، یعنی عالم دنیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، عالم برزخ میں بھیجے گا، پھر زندہ کرے گا یوم قیامت کے دن، پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے اللہ کے حضور حساب کے لیے۔ موت و حیات کی حقیقت باور کرانے کے بعد انسان کو دوسری حقیقت بتائی جا رہی ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے زمین میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کے تمام وسائل مہیا کیے، پھر اپنی توجہ کن کے ساتھ 7 آسمانوں یعنی 7 کائناتوں کی تشکیل فرمائی۔ اللہ ہی آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ۔